پرویز صاحب آپ سے میں اس کا چاہوں گا کہ آپ رد عمل دیں. اس سے میں بعض اوقات کچھ غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے لیکن ہمارے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ خوف خدا نہیں ہے. ملک صاحب میں بھی اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ میرے سے ایسی بات نہ ہو جو ایکچول حق کے کو مطابق نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے جو بنائی ہے جی ٹیرر کو کیا جی آئی ٹی بنائی ہے. جب آپ نے دیکھا شروع میں انہوں نے ذوالفقار حمید صاحب کو اس کی دی سربراہی, چند گھنٹوں بعد انہوں نے یہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کو دے دی اور یہ اسی شک و شبہات وہیں شروع ہو گئے اور لوگ اس چیز میں بڑے انٹرسٹڈ ہو گئے کہ یہ دیکھا جائے کہ جی اب اس کو کس طرح یہ ہینڈل کریں گے. تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور بہت, میں اتفاق سے میری کانسٹیچوئنسی میں وہ آج کل پچھلے 20 سال سے رہ رہے تھے, بورے والا سے ان کا تعلق تھا. وہاں بھی ان کی شہرت, کیونکہ آج ایم این اے جو وہاں کے ایم این اے انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ان کی شہرت انتہائی اچھی ہے اور یہ اس میں شاید ذیشان نہیں ہوگا, وہ پوری فیملی کی بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد میں نے بھی کل جو اپنی سپیچ کی اس میں میں نے کہا کہ جو پبلک رسپانس وہاں ہے وہ میں نے دیکھا ہے بڑی سویٹ, ایک ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ, اور مگر وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ ایک انصاف کے لیے دے لوکنگ آفٹر کہ جی کوئی انصاف دیا جائے. لیکن جو آپریشن کرنے کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتا ہے, وہ محلے والوں کا جو رد عمل ہے وہ سنیں, وہ کہتے ہیں گلی میں گاڑی کھڑی رہتی ہے ہیئر لائن یہ اور باہر سڑکوں پہ وہ لڑکا گھوم رہا ہوتا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے. ایک فیملی کو, ایک جو ذیشان ہے جس کو جو الجڈ ہے کہ جی اس نے کوئی ایسے کام کیا ہے. جو فیملی ہے اس کی شہرت بہت اعلیٰ ہے, مطلب جنرلی وہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں, مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں, اور ایک پنساری کی دکان ہے ان کی جس میں یہ اور ذیشان خلیل اور ذیشان جو ہے وہاں اپنا بزنس کرتے ہیں اور اپنی روٹی پانی کماتے ہیں. ذیشان علیحدہ یہ گاڑی کے مالک ہیں, وہ کبھی کبھی اپنی گاڑی کو کرائے پہ بھی دے دیتے ہیں. مگر پبلک رسپانس یہ ہے کہ جی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہے. جب یہ واقعہ وہاں پتہ لگا کہ 12:30 کے قریب پہلے دن سیٹرڈے کو جب یہ خبر ہمیں وسائیوال سے آئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے, اور یقین مانیں 20-25 ہزار لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. اس محلے کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. پولیس نے اپنا اس کو اندر جانے کے لیے آلموسٹ انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر ہماری ٹیم گئی اور ہم نے جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. میرا ایم پی اے وہاں تھا, میرے چیئرمین وہاں تھے, اور وہ ہم سے نیگوشیٹ کیا کہ آپ بھائی ہم نے بات تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے, آپ خدایا اس کارروائی کو, تدفین کو, یہ چیز کی تیاری کرنے دیں. تو وہ ہماری بات انہوں نے مان لی. انہوں نے کہا جی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ ابھی انصاف شور کر رہے ہیں اور وہ ہوگا. اور میں نے اپنی تقریر میں یہاں کہا کہ میں ادھر اوتھ پہ آلموسٹ روز پہ میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں آپ کے لیے انصاف لوں گا, اور میں انصاف یہ ادارے جس کام کے لیے ان سے لوں گا, اور انشاءاللہ وہ لیں گے. سو ایک تو کریڈیبلٹی آف دیئر انویسٹیگیشن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایون میں نے بتایا اتنا بڑا کراؤڈ اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی ان کے پاس فورس نہیں موجود تھی. پلوشا آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر رد عمل, جو ابھی تک کا طریقہ کار آپ کو نظر آیا. صرف ایک چیز چھوٹی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آفٹر آل دیکھیں, اگر ایک ان کے اپنے ایس او پیز ہیں, ان کی اپنی لاگ بکس ہیں جس میں سارا کوئی اندراج ہوتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی پہلی پریس کانفرنس میں کہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ پہ ہم نے یہ کارروائی کی. ایک تو ہمیں کوئی ڈیٹیل ابھی تک نہیں انہوں نے بتائی کہ کیا کس میں ملوث تھے, کیا ان کا الجڈ ہے, کتنی بار یہ سزا ہوئی ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, یہ کوئی ایبسکانڈر رہے ہیں, یہ انفارمیشن مسنگ ہے. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نالائق قسم کی انویسٹیگیشن آپ سمجھ لیں کہ یہ مس مینجڈ ایک پروسیس انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اور اس میں ہمیں ایسے شک و شبہات ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کسی کو زیادتی نہیں کرنا چاہتے مگر کسی سے ہونے بھی نہیں دینا چاہتے.